بہت ہی سستی بات ہے. حضور نے فرمایا زبان کی اور شرمگاہ کی ضمانت مجھے دو, میں اللہ کا نبی تمہیں جنت کی ضمانت عطا کرتا ہوں. میں بھی دعا کرتا ہوں, آپ بھی دعا کرتے ہیں, اللہ جنت عطا فرما, اللہ جنت عطا فرما. اللہ فرماتے ہیں جنت میں عطا کروں گا, آؤ نا میرے نبی کے دربار میں. حضور کیا فرماتے ہیں؟ لہذا جس جس کو جنت چاہیے وہ اس ارادے کے ساتھ کہ ہم انشاءاللہ زبان کی بھی حفاظت کریں گے, اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کریں گے, اس ارادے کے ساتھ جا کر کے سبحان اللہ. قرآن نے کہا کفارہ یہ فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاکِین. ایک قسم دا کفارہ 10 مسکینہ 2 ٹائم کھانا کھلانا. کتنا؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا 2 وقت, 2 وقت کا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ایک قسم کا کفارہ ہے. جس ایک باری چاہیے دوبارہ نہیں جاؤ لگے, خاص کر ایسا مانے جا کے آپ کو سبحان اللہ. لہذا اگر زبان کو استعمال کیا جائے سنبھال کر, حضور کی سنت کے مطابق, حضور کو ضمانت دے کر, اللہ کے محبوب میں ضمانت دیتا ہوں, آواز آئے گی آ میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اس لیے قسم کا کفارہ پہلے نمبر پر اطعام عشرۃ مساکین, 10 مسکینوں کا کھانا. اللہ کیسا کھانا؟ اچھا کھانا ہو, اعلیٰ کھانا ہو, نارمل کھانا ہو یا گھٹیا قسم کا نہیں. قرآن نے کہا من اوسط ما تطعمون, متوسط کھانا جیسے عام معاشرے میں لوگ کھاتے ہیں اس طرح کا کھانا. 10 مسکینوں کا کھانا ایک قسم کا کفارہ, ایک قسم کا کفارہ. اور فرمایا اگر یہ نہیں کر سکتا فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاکِین. آگے چل کے قرآن نے کہا یا پھر اہلیکم او کسوتہم, یا ان کو ہم کپڑا پہنا دے, یا ان 10 مسکینوں کو کپڑے لے کر دے. کپڑا ان کو ایسا کپڑا جیسے عام رواج میں جس طرح کا کپڑا پہنا جاتا ہے, نہ زیادہ اعلیٰ نہ زیادہ گھٹیا, بلکہ عام متوسط قسم کا کپڑا انہیں دے دیا جائے. یہ کس کا کفارہ ہے؟ ایک قسم کا. کس کا؟ ایمان سے بدلاؤ, دل پہ ہاتھ رکھ کے بدلاؤ. ہم دل میں کتنی قسمیں اٹھاتے ہیں, کیا ہم اس قرآن کے اور اس خدا کے مجرم نہیں ہیں؟ کیا یہ قرآن کس کے لیے آیا ہے؟ یہودیوں کے لیے آیا ہے. یہ قرآن اس میں کون عمل کرے گا؟ یہ قرآن مسلمان پڑھتے ہیں, عمل بھی مسلمان کریں گے. لہذا اپنی زندگی پہ غور کیا جائے, اپنی زبان کو سنبھال کے استعمال کیا جائے. آگے بھی ایک کفارے کی قسم ہے خیر. اللہ فرماتے ہیں زبان کو سنبھال کے استعمال کرو, نہ یہ نوبت آئے نہ کفارے تک بات پہنچے. قرآن کریم نے کہا وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ. اگر غلطی ہو گئی ہے اور اللہ سے معافی مانگو. معاف کرنے والا کون ہے؟ اللہ معاف کرے گا. اللہ سے معافی مانگو, اللہ معاف کرے گا. اللہ فرماتے ہیں حلیم, میں بڑا تحمل والا ہوں. میں آپ کو اگر بات سمجھاؤں ایک اور انداز میں, ذرا جاگ کر کہیں سبحان اللہ. وہ کسی نے ایک اللہ والے سے کہا میں دعا کرتا ہوں, توجہ, میں دعا کرتا ہوں, درود شریف پڑھ کے دعا کرتا ہوں, اول بھی آخر بھی دعا کرتا ہوں, میری دعا قبول نہیں ہوتی. اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ لوگ کو فرماتے ہیں, آپ لوگ کو کہتے ہیں کہ دعا کے برابر درود پڑھو تو دعا قبول ہوتی ہے. اللہ مجھے فوراً چیز عطا نہیں کرتے. اس اللہ والے نے بڑا ہی زبردست جواب دیا, ذرا جا کے کہو سبحان اللہ. اس اللہ والے نے کہا ذرا دعا کرنے والے بدلا
اور مسئلہ جب پوچھتے ہو جی میں قسم یہ اٹھائی اگر میں یوں کروں تو یوں ہو جائے، کیا طلاق ہو گئی ہے؟ پھر واقعتاً ہو گئی ہے، پھر کام بھی ہوا یا نہیں ہوا؟ اب بیوی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا، وہ لوگ بھی اس طرح کی قسمیں اٹھاتے تھے۔ ان میں اور مسلمان، آج کے مسلمانوں میں کیا فرق رہا؟ اس لیے خدا کے لیے قرآن کو مضبوطی سے پکڑو، اللہ کے نبی کے فرمان کو مضبوطی سے پکڑو، صحابہ اور اولیاء تابعین کی زندگی کو مضبوطی سے پکڑو، اللہ دنیا بھی کامیاب کرے گا، اللہ آخرت بھی کامیاب کرے گا۔ اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلے جمعے پر کریں گے، جس کو شریعت کی اصطلاح میں ایلا کہا جاتا ہے۔ قسم ایلا یعنی ایلا کہتے ہیں بیوی کے قریب جانے کی قسم اٹھانا، جسے قرآن کریم نے کہا للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر، 4 مہینے کی قسم اٹھانا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ پھر